باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد وجلا فی شانہ وعظما فی ارکانہ وقہرا جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھیں محمد وعلی اللهم صل على محمد وعلى محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ جو جشن منعقد کیا گیا ہے اس امام کی یاد میں کہ جس امام کا ایک لقب مطرود ہے، خود یہ لقب امام کا امام کی غربت کو بیان کرتا ہے۔ امام کے القابات میں سے ایک لقب مطرود، یعنی ہے وہ ذات جسے سب نے چھوڑ دیا، یعنی وہ تنہا ہے، وہ غریب ہے۔ ایک لفظ آتا ہے زیارت امام حسین میں موتور، یعنی امام ممتاز ہیں، ایک معنی اس کا کرتے ہیں، دوسرا معنی کرتے ہیں یعنی امام تنہا ہے۔ اسی طرح یہ لفظ امام زمان کی غربت کو بیان کرتا ہے، مطرود یعنی وہ ذات جو تنہا ہے، وہ ذات جو اکیلی ہے۔ اور یہ واقعاً ایک عجیب لقب ہے جو ہمیں اور آپ کو یاد دلاتی ہے کہ کبھی اپنے وقت کے امام کو تنہا نہ چھوڑو، اور کبھی اپنے وقت کے امام کو اس طرح نہ کرو کہ دنیا اسے مطرود دیکھے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعاً امام عصر پر گفتگو کرنا بہت اہم ہے۔ موجودہ زمانے میں ہم جس امام کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بقیہ تمام ائمہ ہمارے لیے محترم مکرم نور واحد، ان تمام ہستیوں کے کمالات و فضائل سب ایک جیسے ہیں، لیکن امام وقت پر گفتگو کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ میں سمجھ سکوں کہ آج کے اس دور میں جو غیبت کا زمانہ ہے، اس غیبت کے زمانے میں میں کون سا کردار ادا کروں کہ میرا آقا میرا مولا مجھ سے راضی ہو اور حضرت کے ظہور میں تعجیل ہو۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ دعائے تعجیل فرج ہم پڑھتے الحمدللہ پڑھنا چاہیے، لیکن وہ اسباب بھی مہیا کریں، وہ مقدمات بھی فراہم کریں کہ حضرت آ جائیں، تعجیل ظہور ہو۔ بلکہ آپ اگر بعض دعاؤں کے جملات دیکھیے، ہم یہ دعائے الہی عظم البلا پڑھتے ہیں، وہاں پر ایک جملہ کلمح البصر، لمح البصر یعنی پلک جھپکنے، یعنی اس قدر میں شدت سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں
اور یہ واقعہ ہم جیسے منتظرین پہ لفظ نہیں صادق آتا، ہو سکتا ہے دعاؤں میں جملہ پڑھ کلمہ البصر، بس آپ آ جاؤ پلک جھپکنے کی مقدار میں، یعنی یہ بے چینی بتا رہی ہے کہ میں اس قدر آپ کے دیدار کا مشتاق ہوں کہ بس مولا پلک جھپکے اور آپ آ جاؤ، پلک جھپکے اور آپ آ جاؤ، یعنی واقعاً میں مضطر ہو چکا ہوں، واقعاً میں بے چین ہو چکا ہوں، واقعاً میرے وجود میں ایک اضطرار ہے آپ کے ظہور کے لیے۔ یہ ایک مرحلہ ہے جو انسان کو واقعاً امام عصر کی محفلوں میں یا وہ جشن یا وہ جلسات جو منعقد کیے جاتے ہیں حضرت کے ظہور کے لیے اور حضرت کی یاد کے لیے، خود ہمارے یہاں میں نے اس دن ایک جگہ پر عرض کیا تھا کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری مجالس میں 5 منٹ 10 منٹ درمیان میں ذکر بہت ضروری ہے، چونکہ اگر آپ نے امام عصر کا ذکر نہیں کیا اور حضرت کے لوگ قریب نہیں رہے، دیکھیے ایک بات یاد رکھے گا، وہ یہ کہ اگر امام حسن کے زمانے کے جو اصحاب ہیں وہ لوگ وہ کردار ادا کریں جو امام حسین کے اصحاب کا تھا تو ان سے قبول نہیں ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے۔ اور امام حسین کے زمانے کے اصحاب وہ کردار ادا کریں جو امام حسن کے زمانے کے اصحاب کو ادا کرنا تو وہ ان سے قبول نہیں ہے۔ یعنی اگر شہدائے کربلا جن کی عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ ان جیسا اصحاب میں نے نہیں دیکھا، اور جو اپنی جان دینے کو آمادہ تھے اور اپنی جان بھی دیا، لیکن اگر یہ شہدائے کربلا امام حسن کے زمانے میں ہوں اور امام حسن علیہ السلام ان سے کہیں کہ میں صلح کر رہا ہوں، اس صلح پر اطاعت تم پر لازم ہے، اور یہ اگر قیام بے شمشیر کریں تو ان کی کوئی ارزش اور ویلو نہیں ہے، کیونکہ بات شمشیر اٹھانے کی نہیں ہے، بات صلح کرنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس امام کے دور میں تم ہو اس امام کی جو ذمہ داری خدا نے معین کیا ہے اس ذمہ داری میں تم اپنا کون سا کردار نبھا رہے ہو۔ لہذا آج ہمارے زمانے میں بھی مجھ سے بھی سوال کیا جائے کہ میں اس زمانے میں جو عصر غیبت میں ہوں جس کے فضائل بہت زیادہ، حتیٰ آپ ایک ٹاپک لیجئے، معصومین علیہم السلام نے عصر غیبت کو لے کر اتنی روایتیں، اور معصوم کہتے ہیں ہمیں خوف ہے، معصوم کو اپنی ذات کے تئیں تو نہیں خوف ہے، وہ تو معصوم ہے، اپنے شیعوں کی نسبت خوف ہے۔ حضرت زرارہ نے چھٹے امام کے زمانے میں کہا مولا اگر عصر غیبت میں میری زندگی پہنچ جائے تو میں کیا کروں، یعنی اتنی سختیاں، اتنی مشکلات آپ بتائیں، تو حضرت نے وہاں پر وہی دعا تعلیم دیا، اللہم عرفنی نفسک، یہ دعا زیادہ کس سے زیادہ پڑھو، یعنی اس زمانے سے لے کر آپ دیکھیے یہ افسانے نہیں ہیں، یہ روایات میں ہمارے یہاں والد عصر غیبت خود ایک خاص زمانہ ہے، اس کی خاص سختیاں ہیں، اور عصر غیبت میں رہنے والوں کے لیے جہاں پر خطرات زیادہ ہیں وہاں پر ان کے فضائل زیادہ ہیں۔ جب بھی خطرے زیادہ ہوتے ہیں اور ان خطروں سے ابھر کر جو لوگ سامنے آتے ہیں تو ان کے فضائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، وگرنہ آپ پیغمبر کی وہ حدیث، مشہور حدیث ہے، پیغمبر اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے، پیغمبر نے فرمایا اللہم لقنی اخوانی، میرے اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملاقات کروا دے۔ آپ غور کریے گا، وہاں پر موجود اصحاب نے کہا اما نحن اخوانک، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا انتم اصحابی، یا بعض جگہوں پہ انکم اصحابی، تم ہمارے اصحاب ہو، و اخوانی قوم فی آخر الزمان، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو آخر الزمان میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ یوں ہی نہیں، ان کی کوالٹی ہے، کوالٹی کیا ہے؟ آمنوا ولم یرونی، وہ مجھ پہ ایمان لائے جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ آپ دیکھ لیں نہیں، آپ کے ایمان کا تذکرہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ پیغمبر کے زمانے میں ہو رہا ہے۔ یا امام سجاد علیہ السلام اپنے ایک صحابی، ایک صلوات پڑھیں محمد ابا خالد قابلی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ابا خالد ان اہل زمان غیبت ہی افضل من اہل کل زمان، حضرت حجت کے زمانے میں رہنے والے ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں۔ کیوں معلوم ہے؟ القائلین بامامتہ والمنتظرین لظہورہ، ان کی دو کوالٹی کیا ہے کہ یہ ان کی امامت کے قائل ہیں اور ان کے ظہور کے منتظر ہیں، اور ان کی فضیلت کی جو دلیل حضرت نے بیان فرمائی، کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے
ان کا امام تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آتاہم من العقول والافہام والمعرفت ما صارت بہل غیبا عندہم بمنزلۃ المشاہدہ۔ ان کی عظمت یہ ہوگی، ان کی معرفت اس درجے پر ہوگی کہ ان کا امام تو ان کے سامنے نہیں ہوگا، لیکن یہ امام کی غیبت کو غیبت نہیں سمجھیں گے، یہ امام کی غیبت کو یہ سمجھیں گے کہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ معرفت آخر الزمان والوں کی۔ اب یہاں تک یہ تمہیدی مرحلہ میں فقط آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ زمانہ سخت ہے، اور مجھ سے خدا نے وہی ڈیمانڈ کیا ہے جو اس دور کے امام کی ذمہ داری اور جو وہ امر کریں، جو وہ فرمان کریں۔ یعنی حضرت امیر کے زمانے میں اگر میں زندہ رہوں تو اس وقت جو حضرت امیر فرمان دیں وہ میری ذمہ داری ہے۔ امام حسن کے زمانے میں جب رہوں تو جو امام حسن جس کام کو کرے وہاں پر اطاعت میری ذمہ، یعنی ہر دور کے امام کے اصحاب، ان کے چاہنے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ جس دور میں وہ زندگی گزار رہے ہیں اس امام نے جو حکم دیا ہے اسی حکم کی پیروی کریں، یہی ان کی فضیلت ہے۔ خوب آج کے زمانے میں میرا امام مجھ سے کچھ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ ایک مرحلہ ہے ہم اپنے ائمہ سے بہت کچھ چاہتے ہیں، اور نہیں بھی چاہیں تو کیسے نہیں چاہیں؟ انہی کو اللہ تعالیٰ نے واسطہ قرار دیا ہے، انہی کے صدقے میں تمام کائنات کو خلق کیا ہے، انہی کو کہا کہ ان کو ہمارے سامنے لے کر آؤ بطور واسطہ، چونکہ ہم تو عند اللہ آبرو نہیں رکھتے، اسی لیے دعائے توسل میں بار بار وہ جملہ پڑھتے ہیں، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، مولا ہم بے آبرو ہیں بارگاہ خدا میں، لیکن آپ کی آبرو، آپ کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، لہذا ہم خدا کے حضور میں خود اس وجہ سے براہ راست نہیں جاتے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں بے آبرو ہیں، ہماری بندگی کسی معنی کی نہیں، ہماری عبادت کسی معنی کی نہیں، لیکن آپ کی بندگی اور آپ کی عبادت ایک معنی رکھتی ہے، لہذا آپ کو واسطہ، لہذا ہم ائمہ سے بہت کچھ چاہتے ہیں، اور الحمدللہ جس نے بھی ٹوٹ کر ائمہ سے کچھ چاہا ہے ملا ہے، خدا کی قسم ملا ہے، کیوں نہیں ملے گا؟ کریم ابن کریم ہیں، ان کی ذات میں کرم ہے، اصول الکرم، یعنی کرم کے اصول یہ ہیں، معدن الرحمہ، رحمت جہاں سے پھوٹتی ہے وہ ذواتی ہیں، لہذا وہاں سے کبھی بھی نہیں ہوتی، لیکن کبھی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ چاہا یا نہیں چاہا۔ پوری زندگی میں حضرت سے چاہتا ہوں مولا گھر دے دے، اولاد دے دے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، کبھی ایک مرتبہ میں اس زمانے غیبت میں سوچوں میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ حضرت نے بھی مجھ سے کچھ چاہا، اور حضرت جو بھی ہم سے چاہیں گے اس میں حضرت کا فائدہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، اللہ نے حضرت کو بے نیاز بنایا ہے، اللہ نے حضرت کو کسی کا محتاج نہیں بنایا کہ ہم وہ آپ حضرت کی کچھ کام کریں گے تو حضرت بے نیاز ہو جائیں گے، نہیں، اللہ نے انہیں بے نیاز بنایا، انہوں نے اگر ہم سے کچھ طلب بھی کیا ہوگا تو ہمارے نفع میں، بالکل اسی طرح جس طرح پیغمبر نے اجر رسالت اس لیے نہیں مانگا کہ پیغمبر کو نفع ہے، اجر رسالت اس لیے مانگا کہ امت کی ہدایت اسی سے وابستہ ہے، کہ اگر اجر رسالت ادا نہیں کرو گے اور تم اٹیچ نہیں رہو گے اہل بیت سے تو تم ایسے دور میں گمراہ ہو جاؤ گے، لہذا وہ اجر رسالت بھی اجرت کریم نے کہا ہے، وگرنہ اجرت نہیں ہے، وہ ایک نیا فائدہ امت کو دے کر گئے کہ دیکھو اگر ان سے وابستہ رہو گے تو قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، دین بھی سمجھ میں آئے گا، لہذا اگر امام ہم سے کچھ چاہتے ہیں تو امام کا اس میں کوئی نفع نہیں ہے، وہ سارے نفع ہم تک آتے ہیں۔ خداوند متعال اگر آپ سے نماز چاہتا ہے وہ نماز کا کوئی فائدہ ہے خدا کو؟ خدا کو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح نمائندہ خدا کو بھی خدا نے لوگوں کا نیاز مند نہیں بنایا ہے، لوگوں کا محتاج نہیں بنایا ہے، اس کی ذات کے وہ محتاج ہیں، اور اس کا انہوں نے اقرار بھی کیا ہے کہ میرے اللہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یعنی ائمہ نے، پیغمبر نے خدا کے حضور میں جب جملہ فرمایا تو کیا فرمایا؟ میرے اللہ آنکھ پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی ہم پر نہ چھوڑنا، یعنی ہم سراپا تیرے حضور میں محتاج۔ یہ ہے کہ ائمہ محتاج ہیں خدا کے، رسول محتاج ہیں خدا کے، لیکن ہم میں سے کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ کیوں محتاج ہوں گے؟ چونکہ این السبب المتصل بین الارض والسماء، تو وہ ہیں سارے رزق جو آتے ہیں وہ ان کے صدقے میں آتے ہیں، لہذا اگر انہوں نے کچھ چاہا ہے تو یہ یقین کر لیجئے خدا کی قسم کہ آپ کی دنیا
اور آخرت کی سعادت اسی سے وابستہ ہے۔ میں 3-4 چیزیں جلدی جلدی عرض کروں جو امام وقت ہم سے چاہتے، کیونکہ کبھی تو آدمی آئے اور اپنے آپ سے کبھی پوچھے میرے مولا نے مجھ سے کچھ چاہا ہے یا نہیں چاہا ہے، میں نے زندگی بھر حضرت سے مانگا ہے، کبھی حضرت نے کہا کہ میرا چاہنے والا کیسا ہو، میرے چاہنے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں ایک ایک ذمہ داری عرض کرتا ہوں جو حضرت، اور کوشش کروں گا کہ خود امام کی توقیات میں سے عرض کروں جو حضرت نے ہم سے مطالبہ کیا، جو حضرت نے ہم سے چاہے۔ پہلی چیز جو حضرت ہم سے چاہتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں وَأَكْثِرُ الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ۔ سب سے پہلا مطالبہ آپ کے وقت کے امام کا آپ سے کیا ہے؟ وَأَكْثِرُ الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ۔ حضرت چاہتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ، نہ کبھی کبھار بیٹھ کر حضرت کے فرج اور حضرت کے ظہور کی دعا، اکثر الدعا بتعجیل الفرج، کثرت کے ساتھ میرے ظہور کی دعا کرو، کثرت کے ساتھ تعجیل فرج کی دعا کرو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ، میں نے عرض کیا نا اس میں بھی ہمارا فائدہ، حضرت نے فرمایا یہ ہمارا ظہور تمہارے نفع میں، ہمارے لیے دعا کرو، کثرت کے ساتھ ہمارے ظہور کے لیے دعا کرو۔ میں عرض کروں بعض سوالات ذہنوں میں آتے ہیں جوانوں کے کہ امام معصوم کے جیسے سلامتی امام زمان کی دعا ہم پڑھتے ہیں، حتی بعض علماء نے تو مستقل کتاب لکھی ہے، مکیال المکارم ایک کتاب ہے، اس نے تقریباً 80 سے زیادہ فائدے بتائے ہیں جہاں پر حضرت کی دعا کرنے کے کیا فائدے ہیں، جب آپ حضرت کے لیے دعا کرتے ہو تو اس کے فائدے کیا ہیں۔ یعنی بعض سوال کرتے ہیں وہ امام زمان کے لیے ہم کیا دعا کریں گے، ہماری زبان کا امام زمان کے لیے دعا کیا، وہ تو نمائندے خدا ہے، وہ خلیفۃ اللہ ہے، وہ جن کے صدقے میں تمام کائنات خلق ہوئی ہے، ہم اپنی گنہگار زبان سے ان کے لیے دعا کریں، انہیں اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے تو ہم کیوں دعا کریں۔ تو میں عرض کروں کہ دعاؤں کے فائدے کیا، جب آپ حضرت کے لیے دعا کرتے ہو نا تو حضرت کی یاد میں رہتے ہو، تو وہ جو فرمائیں جس کے لیے انسان دعا کرتا ہے اس کی یاد میں رہتے ہیں۔ اگر آپ ہر لمحہ حضرت کے لیے دعا کرو تو یاد حضرت میں ہو یا نہیں ہو، یاد حضرت میں ہو، اور اگر حضرت کو یاد کر رہے ہو اور حضرت کی یاد میں ہو تو یاد حضرت ذکر اللہ ہے۔ میرے پاس دلیلیں لیکن میں جلدی جلدی گزر جا رہا ہوں۔ یاد حضرت خود امام زمان کی یاد خدا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ چونکہ معرفت امام معرفت اللہ ہے، تو لہٰذا یاد امام یاد خدا ہے، اور اگر یاد خدا آپ کی زندگی میں ہے تو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک ذکر ہے جو پورے عالم میں تمہیں مطمئن کر سکتا ہے، اس ذکر کا نام ذکر اللہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ یاد امام یاد خدا ہے، چونکہ یہ خود ذکر اللہ ہے، جو ذکر پڑھا جاتا ہے یہ خود ذکر اللہ ہے۔ چونکہ روایت میں ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے ذکر کرتے کرتے ذاکر اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ ذاکر خود ذکر بن جاتا ہے، اور ائمہ نے اس قدر ذکر خدا کیا کہ اب یہ ذاکر خدا نہیں ہے، خود ذکر خدا ہو چکے ہیں، کہ جہاں ان کا ذکر ہوگا وہاں خدا کی یاد کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر ہم حضرت کی یاد میں ہیں تو قرآن کے دستور کے مطابق تم ذکر اللہ میں ہو، یاد خدا میں، یہ کم ارزش نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک فائدہ جو مکیال المکارم اور دیگر کتابوں میں ہے کہ اگر آپ حضرت کے لیے دعا کرتے ہیں تو دیکھیے اہل بیت کریم ابن کریم ہے، یوں بھی وہ ہمیں کبھی فراموش تو نہیں کرتے۔ خود مولا نے فرمایا ان غیر مہملین لمراعاتکم، ہم کبھی تمہیں یوں نہیں چھوڑ دیتے، تمہارے حال کی رعایت ہمیشہ ہم کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا وہ لا ناسین ذکرکم، ہم کبھی تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ عجیب ہے، خدا کی قسم، ہم جیسے غلام آقا کو یاد نہیں کرتا، آقا غلام کو یاد کرتا، یہ کون سی وفا ہے، یہ کون سا دس؟ حضرت لا ناسین ذکرکم، ہم تمہیں بھولتے نہیں، ہم تمہیں بھولتے نہیں۔ ان غیر مہملین لمراعاتکم، ہم تمہارے رعایت، تمہارے حال۔ اب یہ دیکھیے توجہ فرمائیے گا، کبھی آپ اس طاقت کو محسوس کرو، خدا کی قسم جتنا مہدویت میں شفاف عقیدہ ہمارا ہے، اور یہ عقیدہ جتنا صاف ہوتا جائے گا اور آپ کے دل میں بیٹھتا جائے گا نا، آپ کے اندر ایک نہایت اطمینان کی کیفیت آئے گی۔ جب آپ گھبراتے ہو تھوڑی تھوڑی چیزوں سے، آپ کو پتہ چلے گا نہیں
مجھے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بے وارث نہیں ہوں، ایک ذات ہے جو میرے حال کی رعایت کر رہی ہے۔ تو وہ فرما رہے ہیں ان غیر محملین لمراعاتکم، حضرت کی یاد میں رہنے کا فائدہ دوسرا کیا معلوم ہے؟ یوں حضرت ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن جب آپ حضرت کی یاد میں رہو نا، کریم کا تقاضا کیا ہے، کریم کرتا کیا ہے، اگر کریم کے ساتھ ایک بھلائی تم کرنے بیٹھو نا تو کریم بڑھ کے کئی بھلائیاں تمہاری۔ میں شاید اس مرحلے کو ایک داستان سے اگر ٹچ کر دوں تو آپ قریب سے پہنچ سکتے ہیں۔ امام ہادی علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک شخص ہے جس کا نام عبد الرحمن ہے، وہ رہتا اصفہان میں ہے اور متوکل عباسی حکمران ہے اس وقت۔ یہ اصفہان میں پریشان حال، مفلوق الحال، پیسہ نہیں۔ اس کو پتہ چلا کہ متوکل اپنے دربار میں کبھی عام لوگوں سے ملتا ہے، جب آدمی ہر طرف سے پریشان ہو جائے تو متوکل جیسے لوگوں کے سامنے بھی اس کو لگتا ہے کچھ مل جائے گا۔ اس کو نے سن رکھا تھا کہ متوکل لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، متوکل کے سامنے میں اپنی پریشانیاں بیان کروں گا تو شاید متوکل بادشاہ وغیرہ کبھی کبھار لوگوں کو دکھانے کے لیے اس طرح کے جو ہے کیا نام ہے مدد کرتے بھی ہیں۔ یہ بیچارہ اصفہان سے چلا کہاں، سامرا آیا۔ سامرا پہنچنے کے بعد جب یہ متوکل کے دربار میں جانے لگا تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں، آج متوکل کسی سے ملاقات نہیں کرے گا۔ کہا کیوں؟ کہا آج متوکل کے دربار میں ابن الرضا کو حاضر کیا جا رہا ہے۔ ابن الرضا ہمارے ہاں روایات میں، چونکہ امام رضا اس قدر شہرت پا چکے، تھوڑا سے موقع جب ائمہ کو ملا اور دین پھیلانے کا تو اس قدر امام رضا کی شہرت ہو گئی تھی کہ اس کے بعد یعنی امام رضا کے بعد، امام جواد تو ابن الرضا تھے، اس کے بعد دیگر ائمہ کو بھی یعنی امام ہادی کو، امام عسکری کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ابن الرضا کہا جاتا ہے۔ لہذا امام ہادی کا بھی مشہور نام یہ ہو گیا تھا ابن الرضا کا۔ میں نے پوچھا متوکل کیوں نہیں ملے گا؟ کہا آج ابن الرضا کو حاضر کیا گیا ہے دربار میں، لہذا آج کسی سے ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں میں پہچانتا نہیں، شیعہ مذہب کا نہیں دیکھا، میں پہچانتا بھی نہیں تھا کہ کون ابن الرضا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے یہ ابن الرضا؟ کبھی یہاں سے گزریں گے تو ملاحظہ کرنا کہ کون ہے۔ کہ ایک سواری پہ ایک 20-22 سال کا جوان وہاں سے گزرا، اس کے چہرے کی نورانیت اور اس کے چہرے میں وہ کشش اور جذابیت تھی جس نے مجھے اپنی جانب کھینچ لیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا متوکل کے ظلم و ستم کو میں جانتا تھا کہ اگر متوکل کسی کو اپنے دربار میں حاضر کرے تو کم سے کم قید خانہ ہے یا قتل ہے، غارت ہے۔ کا ناگہانی میرے دل سے ایک دعا نکلی۔ ہوتا ہے آدمی چہرہ دیکھ کر اس قدر متاثر ہوا، اور ائمہ حضرات کا چہرہ کا میرے دل سے بس ایک دعا، کہا زبان پہ بھی یہ دعا نہیں ہے، میرے دل سے دعا نکلی، میرے اللہ اس نوجوان کی حفاظت فرمانا۔ کہ یہ دعا نکلنی تھی جب حضرت کی سواری میرے قریب سے گزری تو حضرت نے میرا نام لیا۔ حضرت نے فرمایا عبد الرحمن گھبراؤ نہیں، ہم قتل نہیں کیے جائیں گے۔ اب چونکہ تم نے ہمارے لیے دعا کی ہے تو ہم 3 دعا تمہارے حق میں کرتے ہیں۔ اب غور فرمائیے گا، اب جب تم نے ہمارے لیے دعا کی تو ہم 3 دعا تمہارے حق میں کر۔ اور حضرت نے دعا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کثیر عنایت کرے، مال کثیر عنایت کرے، طول عمر عنایت کرے۔ اور حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ جاؤ اب متوکل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہیں سے واپس چلے، چونکہ ہم دعا کر رہے ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں، خدا کی قسم اگر ایک وہ شخص جو امام کی امامت پہ عقیدہ بھی نہیں رکھتا، دعا کو لبوں تک بھی نہیں لاتا، تو حضرت اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر آج کے زمانے میں آپ امام وقت کے لیے دعا فرمائیں، حضرت جو پلٹ کر دعا کریں گے تو اس دعا کا عالم کیا ہوگا؟ زیادہ وَأَكْثِرُ الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ، ہمارے ظہور کے لیے دعا کرو۔ میں آپ کی خدمت میں یہ دعائیں جو ہمارے یہاں ہیں نا، دعائے ندبہ ہی، یہ دعائے ندبہ کبھی پڑھیے، خدا کی قسم یہ دعائیں معمولی دعائیں نہیں ہیں، یہ پورے اہداف امام زمان کو بیان کرتی ہیں کہ امام آئیں گے، امام کے ظہور کے بعد کیا ہوگا، امام کا ظہور جو ہوگا اور امام کا قیام جو ہوگا اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو بار بار آئینہ آتا ہے، یہ آئینہ نہیں، یہ ہدف ہے امام زمان کا۔ آئینہ معز الاولیاء و مذل الاعداء، کہاں ہے وہ جو اولیاء خدا کو عزت دے گا اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرے گا؟
یعنی قیام حضرت حجت کا ایک ہدف وہ اولیاء جن کو ستایا گیا ہے اور دنیا نے ذلیل و رسوا کیا ہے، ان کے آنے کے بعد وہ اولیاء خدا عزیز ہو جائیں گے اور وہ دشمنان دین ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ ایک جملے دعاؤں کے آپ کو ہدف امام زمان سے آگاہ کرتے۔ اَيْنَ قَاطِعُ حَبَائِلِ الْكِذْبِ وَالْإِفْتِرَاءِ، کہاں ہے وہ ذات جو آ کر جھوٹ اور بہتان کی رسی کو کاٹ دے گی۔ اب اگر میں یہ دعا امام سے اٹیچ رہوں نا دعاؤں کے ذریعے، تو مجھے پتہ چلے گا کہ میں جس کو بلا رہا ہوں کہاں ہے وہ ذات جو جھوٹ اور بہتان کی رسیوں کو کاٹے گی۔ میں اپنے بارے میں بھی تھوڑا سوچوں گا کہ میں جھوٹ اور بہتان کی رسیاں کتنی لگاتا ہوں، اور پھر بلا رہا ہوں کہاں ہے وہ ذات جو آ کر جھوٹ اور بہتان کی رسیوں کو ختم، یعنی جھوٹ و فتنے اور فساد کو اور افتراء کو ختم کر دے گی وہ ذات، اسے بلا رہا ہوں اور خود جھوٹی باتیں پھیلا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد مجھے سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، میں منتظر نہیں ہوں حضرت کا، میں کسے اینا کہہ کے بلا رہا ہوں، میں اسے اینا کہہ کے بلا، اینا محیی معالم الدین، کہاں ہے وہ ذات جو دین کو زندہ کرے گا۔ خوب روزانہ میں دینی احکام کو اپنے قدموں، اپنی خواہشوں کے سامنے پامال کرتا ہوں اور بلا اس کو رہا ہوں جو معالم الدین کو زندہ کرنے والا ہے۔ یہ دعائیں آپ کے اندر ایک انقلاب لے کر آئیں گی، یہ دعائیں آپ کو بتائیں گی کہ کس کو بلا رہے ہو، جان رہے ہو وہ جسے بلا رہے محیی معالم الدین۔ میں اگر امام زمان کا انتظار کر رہا ہوں، میں نے دین کو زندہ کرنے کے لیے کون سا کردار ادا کیا، میں نے احادیث معصومین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کون سا کردار ادا کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ پوری زندگی منبر پہ آ کر میں نے اپنے کو پریزنٹ کیا اور میں نے دین کو کبھی زندہ کرنے کی کوشش نہیں کیا۔ اگر میں نے دین کو زندہ کرنے کی کوشش نہیں کیا تو پھر کیسے بلا رہے ہو این محیی معالم الدین، کہاں ہے میرا مولا؟ میں روزانہ اپنے گھر میں اپنی خواہشوں کے سامنے دین کو قربان کرتا ہوں اور پھر بلاتا ہوں امام زمان کو کہ مولا کہاں ہو، آپ دین کو زندہ کرو۔ خدا کی قسم یہ مرحلے، یہ دعائیں آپ کے اندر ایک انقلاب لے کر آئیں گی۔ این السبب المتصل بین الارض والسماء، یہ اینا، یہ جو دعاؤں میں آیا ہے نا، یہ ہدف امام زمان کو بتا رہا ہے۔ وہ ذات جس کو بلا رہے وہ دین کو زندہ کرے گا، وہ ذات جسے بلا رہے وہ دوستداران شیعان علی کو عزیز بنائے گا۔ ہم اس سے سوال نہیں کیا جائے گا بلا رہے معز الاولیاء کو، اور دن بھر بیٹھ کر اولیاء کو ذلیل کرنے کا کاروبار تم نے مچا رکھا ہے۔ یہ خدا کی قسم یہ دعائیں جو ہمیں بتائیں گی۔ لہذا حضرت نے فرمایا وَأَكْثِرُ الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ، یہ پہلی خواہش ہے حضرت کی، لہذا وہ دعائیں پڑھیے جو وارد ہوئی ہیں، جو جملات آئے معصوم کے جملات ہیں، یہاں پر ایک انقلاب آئے گا میرے اندر، یہ پہلی خواہش۔ اس کے بعد دوسری خواہش جو امام زمان آپ سے کرتے ہیں، وہ دوسری خواہش بھی عجیب ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَشْيَاءَنَا عَلَىٰ اجتماع من القلوب، یہ دوسری خواہش ہے آپ کے مولا کی۔ دوسری خواہش حضرت آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں اگر ہمارے شیعہ، اگر ہمارے چاہنے والے دل کے لحاظ سے متحد ہو جائیں، دیکھیں جسم کے لحاظ سے ایک جگہ پر جمع ہو جانا بڑی بات نہیں ہوتی ہے، آپ بلائیے لوگوں کو، ایک فنکشن میں بلائیے، جمع ہو گئے ہزاروں کے بھیڑ، لیکن یہ آپس میں جو اتنا قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ذہنی اور دل کے لحاظ سے اتنا دور ہیں کہ آپ پوچھئے نہیں، اور اس کا اندازہ پتہ چلتا ہے۔ جیسے ایک شخص اس میں سے گیا، فوراً غیبت کی مجلس سج جاتی ہے، معلوم ہے کہ ان کے دل متحد نہیں تھے۔ اگر دل متحد ہوتے تو ایک مومن کی کہیں غیبت ہو رہی تھی، میں وہاں بیٹھا تھا تو مجھ پر فریضہ اور لازم تھا کہ میں اٹھ کر ڈیفینس کرتا اور بولتا کہ نہیں، اس مومن کے بارے میں ایسا تم نہیں کہہ سکتے۔ وہاں پتہ چلتا کہ ہمارے جسم متحد نہیں تھے، ہمارے دل متحد تھے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر ہمارے شیعوں کے دل متحد ہو جائیں، یہ مولا کا جملہ ہے توقیات میں، اور عموماً جو روایتیں میں پڑھ رہا ہوں بہت معتبر کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاءَنَا اجتماع من القلوب، اگر ان کے دل متحد ہو جائیں، وَالْوَفَاء بِالْعَهْدِ، تو لما اخرنا، تو بھی یہ اتنی تاخیر جو ظہور میں ہو رہی ہے تاخیر نہ ہو۔ یہ مولا فرما رہے ہیں، میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دل متحد نہیں ہے۔ اور علی ابن محضیار سے یہی شکوہ کیا تھا مولا نے، جب علی ابن محضیار 20 حج کرنے کے بعد مولا کی بارگاہ میں شرف یاب ہوئے،
تو حضرت نے فرمایا، ابوالحسن ان کا لقب تھا، یا ابوالحسن قد ابتا، دیر کر دیا تم نے آنے میں۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ بتی کہتے ہیں سست آدمی کو، کہا یا ابوالحسن تم نے دیر کر دیا آنے میں۔ کہا مولا میں نے اس شخص کو نہیں پایا جو آپ تک رہنمائی کرے۔ یہ بھی ادب جانتے تھے کہ حضرت کی بارگاہ میں کیسے بات، اگر ہم ہو تو کہیں آغا ہم 20 حج کیے ہیں آپ کی زیارت کرنے کے، ہم نے دیر کر دیا یا آپ نے ملاقات میں، یہ جانتے ادب حضور اگر معصوم کچھ فرما رہے ہیں تو حق وہی ہے۔ میری ظاہری یہ حج جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن معصوم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، لہذا فرمایا مولا کوئی ملا نہیں جو آپ تک رہنمائی کرتا۔ روایت کہتی حضرت اپنی انگلیوں سے نشان بنا رہے تھے زمین پر اور فرمایا ولا ولکنکم کسرتم الاموال وجبرتم علی وفاء المؤمنین وقطعتم الرحم۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ مت کہنا کہ کوئی ملا نہیں، تم اپنی دنیا میں مشغول تھے، تم نے مال دنیا جمع کرنا شروع کر دیا ہے، تم نے ضعفاء المومنین کا خیال چھوڑ دیا ہے، تم نے آپس میں ایک دوسرے سے قطع رحم کر لیا ہے، لہٰذا ہم سے ملاقات نہیں کر پا رہے ہو۔ یہ مرحلہ نہیں ہے وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاءَنَا اجْتِمَاعٍ مِّنَ الْقُلُوبِ، خدا کی قسم میں اتنا نہیں کر سکتا، میں فقط زبانی نعرے لگا سکتا ہوں کہ مولا آپ پر میں جان قربان کر دوں، وہ مولا کے لیے اگر میں آپس میں متحد ہو جاؤں، یہ جملہ نہیں، یہ خدا کی قسم یہ حضرت چاہتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ میرے ظہور میں تعجیل ہو تو تمہارے اختلافات ختم ہوں، تمہارے دل آپس میں متحد ہوں، دل متحد ہوں۔ خدا کی قسم کربلا میں جو 72 تھے ان کے دل اتنا متحد تھے کہ ہزاروں کا لشکر ان کے سامنے ہر گیا، ہارا یا نہیں ہارا، 1400 سال سے اس جیت کا اعلان کرتے ہو، تعداد جسم کے لحاظ سے زیادہ نہیں ہے لیکن دل اتنا متحد ہے، اتنا متحد ہے کہ سب کی نگاہ اپنے امام کی جانب ہے، کسی نے نہ اپنی کوئی خواہش پیش کی نہ اپنا کوئی نظریہ پیش کیا، جو حسین فرما دیں وہی دین۔ یہ دوسری خواہش ہے جو حضرت اپنے چاہنے والوں سے کرتے ہیں۔ تیسری خواہش جو حضرت اپنے چاہنے والوں سے، اسحاق ابن یعقوب نامی ایک شخص ہیں، انہوں نے حضرت کو خط لکھا، چونکہ غیبت کے زمانے میں تھے، حضرت کے نائب کے ذریعے خط لکھا، اس خط میں تقریباً 7-8 سوال انہوں نے پوچھے، لیکن میں وہ مرحلہ عرض کروں جو حضرت آپ سے چاہتے ہیں۔ حضرت نے جواب خط لکھا، ارشدک اللہ، خدا تمہاری ہدایت فرمائے، وثبتک من المنکرین، اور اللہ تعالیٰ وہ جو ہماری غیبت کا انکار کرنے والے ان سے تمہیں بچائے۔ حضرت نے ان کے حق میں دعا کیا اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، وہ جو مولا آپ سے بھی چاہتے ہیں، وَكَذِّبِ الْوَقَّاتُونَ۔ حضرت نے جو خواہش ظاہر کیا اسحاق ابن یعقوب سے، وہ کیا خواہش ظاہر کیا کہ اسحاق ابن یعقوب اگر کوئی ہمارے ظہور کا وقت معین کرے اسے جھٹلاؤ، یعنی عقیدہ مہدویت کو افسانہ مت بننے دو کہ جس کا دل جہاں سے چاہے ایک اعلان آ کر کر دے، یہ اتنا تمہارے جوانوں کے درمیان راسخ عقیدہ ہو جائے کہ جس طرح اس راسخ عقیدے میں کوئی کچھ کام نہیں کر پاتا اور ہم ڈٹے رہتے ہیں، اسی طرح مہدویت کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ اتنا راسخ ہو، نہ یہ کہ کوئی ایک آدمی وہاں سے اٹھے کوئی وہاں سے اٹھے کہ آج کے بعد یہ میں نے دیکھا ہے اور اگلے جمعہ تک مولا کا ظہور ہو جائے گا، اگلے سال فلاں دن ظہور ہو جائے گا۔ خدا کی قسم حضرت نے اس خط میں فرمایا ہے وَأَمَّا ظُهُورَنَا، جہاں تک بات میرے ظہور کی ہے یہ امر خدا کے اوپر ہے، خدا جانتا ہے ظہور کب ہوگا، لہذا جو بھی وقت ظہور کو معین کرتا ہے تمہارا فریضہ یہ ہے، اب مت دیکھنا کون ہے، اب مت دیکھنا وہ کون ہے، امامہ ابا قبا لباس کیسا بھی ہو، مولا کا حکم کیا ہے، کذب الوقاتون، ہر وہ انسان جو آ کر ہمارے ظہور کا وقت معین کرے اسے جھٹلاؤ، اسے افسانہ مت بننے دو، خدا کی قسم افسانہ مت بننے دیجیے۔ مہدویت کا عقیدہ ہمارے ہاں بڑا صاف و ستھرا عقیدہ ہے، اس میں کوشش کریے، یہ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں مہدویت، فلاں نے امام زمان کو دیکھا، فلاں نے امام زمان سے ملاقات کیا، ایک جملہ کو خدا کی قسم ملاقات بے امام زمان ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، ملاقات ہو رہی ہے، ہوتی ہے، لیکن جن کی ملاقات ہوتی ہے وہ دکان نہیں کھولتے، ایک جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جن کی ملاقات ہوتی ہے وہ دکان نہیں کھولتے کہ سجا لیں، وگرنہ دکانیں کھلی ہیں، ابھی آج کے دور میں بعض جگہوں پہ آپ جا کر پڑھیے
بعض بڑی بڑی جگہوں پہ دعوے ہوتے ہیں، عورتوں کے درمیان یہ چیزیں ہیں کہ امام زمان ہمارے گھر پہ تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد مصلی بچھا کر امام زمان کا، اور کہتے تم نہیں دیکھ پا رہی ہو لیکن ہم امام زمان کو دیکھ رہے ہیں، دیکھو نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان تمام ایسے لوگوں کو آپ جھٹلائیے، خدا کی قسم یہ عقیدہ مہدویت کو افسانہ نہیں بننے دیجیے۔ ملاقاتیں ہوئی ہیں، طے شدہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، بہتوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن کسی نے کب سید مہدی بحرالعلوم نے اس نام پر دکان کھولا کہ آؤ مجھے میرے ہاتھوں کو چومو گے میں امام سے ملاقات ہے؟ بتایا بھی نہیں لوگوں کو، جب بڑی مشکل ہوئی تو بتایا یہ کہہ کر کہ جب تک زندہ ہوں اس کو عام مت کرنا۔ سید مہدی بحرالعلوم کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں، مرزا قمی جو ان کے دوست تھے، مرزا قمی نے جب ایک مرتبہ قم میں سنا کہ سید مہدی، ان کا ابتدا سے نام تو بحرالعلوم نہیں تھے، لقب ملا تھا، کہا سید مہدی کو جب میں نے سنا کہ بحرالعلوم ہو گئے، میرے روم پارٹنر، میرے کلاس فیلو، میں جانتا تھا ان کی صلاحیت کیا ہے، تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ اتنا زیادہ ترقی کیسے آدمی کر سکتا ہے کہ اس کو نجف کے حوزے میں بحرالعلوم کہا جانے لگے، کہ مجھے تعجب تھا۔ ایک مرتبہ اتفاق سے مجھے زیارت پہ جانا نصیب ہوا اور میں سید مہدی کے گھر بھی پہنچا، وہاں علماء کا ایک مجمع لگا ہوا تھا، میں نے سید مہدی سے ہاتھ ملایا۔ اب علماء اس زمانے میں، ہر زمانے کے علماء الگ الگ ہوتے ہیں، اس زمانے میں جب علماء بیٹھتے تھے تو ایک فقہی مسئلے پہ ڈسکشن ہوتا تھا، عقائد اور حدیث پہ کچھ باتیں ہوتی تھی۔ آج بھی ہم جیسے علماء اگر جمع ہوتے تو ادھر ادھر کی نہ جانے کتنی باتیں اس زمانے کا ایک اپنا احترام تھا، اپنا ایک معیار تھا، 4-5 اگر لوگ جمع ہوئے، ایک حدیث کو لیا، گفتگو کیا، باتیں کیا، ایک فقہی مسئلہ لیا، اس پہ ڈسکشن ہوا۔ یہ کہتے ہیں میں جب پہنچا سید مہدی کے گھر، ملاقات ہوئی، دوست کو پایا تھا سید مہدی نے، لیکن وہ مباحثہ جو چل رہا تھا وہ شروع ہوا، ایک فقہی مسئلہ چھڑا، سب نے اپنے اپنے نظریات دیے چونکہ سید مہدی کے اسٹیٹس کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں، لیکن جب آخری نظریہ سید مہدی نے دیا تو مجھے لگا کہ ہاں واقعاً یہ بحرالعلوم ہے، کتنے نظریوں کے درمیان جو کہا۔ میں نے جب سارا مجمع چلا گیا تو میں نے سید مہدی سے کہا دیکھو کوئی جانے نہ جانے میں جانتا ہوں، درس بعض جگہوں پر تم نہیں سمجھ پاتے تھے، میں سمجھاتا تھا، لیکن خدا کی قسم آج جو تمہارا علم میں دیکھ رہا ہوں واقعاً تم بحرالعلوم ہو، بس مجھے اتنا بتاؤ کہ اس کا راز کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو نے بتایا مسجد کوفہ میں یا بعض جگہوں پر ہے کہ میں نے مولا متقیان کے ذریعے کے پاس حضرت کو دیکھا کہ حضرت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ابھی میں نے حضرت کو سلام کیا، حضرت نے کہا سید مہدی قریب آؤ، کیا میں قریب گیا، لیکن ادب کا خیال تھا کہ مولا کی بارگاہ میں، کہ تھوڑے قدم چل کر میں رک گیا، حضرت نے فرمایا اور قریب آؤ، پھر اور قریب گیا، پھر حضرت نے کہا نہیں اور قریب آؤ، کہ میں اتنا قریب پہنچا کہ میں حضرت کے قدموں پہ گرا، حضرت نے مجھے سینے سے لگایا، اب جو یہ سینہ اس سینے اسرار سے ملا تو سارے علوم بس وہیں سے آئے۔ لیکن کبھی ان حضرات نے اس کو چرچا نہیں کیا کہ آ کر لوگ جو ہے دکانیں کھولیں اور اس معاملے میں آ کر اس چیز کو بیان، ان کی جانے کے بعد یہ چیزیں ہوئی ہیں، ان کے جانے کے بعد شور ہوا کہ سید مہدی کی ملاقات ہوئی، شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ، اس طرح بہت سے متعدد علماء، لیکن آپ عقیدہ مہدویت کو سنبھالیے، نہ کل کوئی اٹھے کہ میں امام زمان کا نمائندہ ہوں، اور ہو رہا ہے زمانے میں ہو رہا ہے، آپ خدا کی قسم آپ دیکھیے نا، کوئی آ کر حسن یمانی بن جا رہا ہے، کوئی یہ بن جا رہا ہے، اصلاً کس نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ جا کر ان علامتوں کو منطبق کریے؟ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، میری یہ ذمہ داری نہیں ہے، میں بے پردہ عورتوں کو دیکھوں تو کہاں علامت ظہور امام زمان میں سے یہ، لہذا اگلے جمعہ کو امام کا ظہور ہوگا، نہیں آپ کو تطبیق کرنے کو نہیں، یہ حسن بصری یہ نہیں، یہ ضرورت نہیں ہے، آپ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں کہ ظہور کے زمانے میں میری کیا ذمہ داری ہے میں اس کو ادا کروں۔ ہم مہدویت کے عقیدے میں ان چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں جہاں پر ہمارا کام نہیں ہے، خدا کی قسم جہاں پر کام نہیں ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو پاک کروں، منزہ کروں، عقائد مہدویت کو اتنا راسخ کروں کہ اور ابھی یہ باتیں ابھی یہ ابتدا ہیں، یہ ابتدا، ابھی یہ بہت شور ہوں گے، ابھی بہت سے لوگ آ کر دعوی مہدویت کریں گے، دعوی نمائندہ امام کریں گے، آپ کے اور جو ہمارے عقیدے چل رہے ہیں اس لحاظ سے ٹیلی نہیں کرتا کہ ہم امام زمان سے اتنا قریب ہیں کہ سارے جملے ہمارے لیے صاف ہوں، ضرورت ہے یہاں پر کام کرنے کی کہ علامت اتنی صاف اور واضح اور روشن ہو کہ ہر جھوٹے آدمی کے پیچھے ہم دوڑنے نہ لگیں۔ آخری چیز جو حضرت ہم سے چاہتے ہیں،
حضرت فرماتے ومل حوادث الواقعہ فرجعوا الی روات احادیثنا۔ یہ بھی مرحلہ آپ دیکھیے کتنا سختی کے ساتھ چینج ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں تک حوادث الواقعہ ہے وہاں پر تمہیں فقہا کی جانب رجوع کرنا ہے، تم ادھر ادھر نہ بھاگنا۔ تمہیں ہم نے دین سمجھنے کے لیے ہر کسی کے حوالے نہیں کیا ہے، ہم نے تمہیں حوالے کیا ہے فقہا کے۔ کون فقہا؟ مطیعا لامر مولا، جو ہوائے نفس کی پیروی نہیں کرتے، جو ہماری پیروی کرتے ہیں۔ فإنہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم، ان فقہا کی پیروی کرو جو میری جانب سے تم پر حجت ہیں اور میں ان پر حجت خدا ہوں۔ آپ غور کریے گا، خدا کی قسم ہمیں دور کیا جا رہا ہے، ہمیں دور کیا جا رہا ہے۔ فرجعوا الی روات احادیثنا، وہ جو ہماری احادیث کے روات ہیں، روات کا معنی یہ تھوڑی نہیں کہ 2 حدیثیں واٹس ایپ پہ میں نے پڑھا تو میں نے کہا میں بھی راوی حدیث ہوں، آپ میری جانب رجوع کرو، اور یہ ہو رہا ہے۔ یہ واٹس ایپ کے 2-4 حدیثیں آتی ہیں، اس کے بعد فقہا کو بتایا جاتا ہے، ان کے فتووں کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس حدیث ہے۔ اور وہ حدیث اگر آپ کو مل گئی، وہ فقیر جو 70-80 سال سے اسی دنیا میں کام کر رہا ہے، وہ جس نے اپنی پوری عمر صرف کر دی، وہ حدیث آپ کو نہیں، اس کو نہیں ملی۔ خدا کی قسم یہ آخر الزمان ہے، یہ مولا آپ کو چاہنا۔ اور یاد رکھیے یہ فقط آپ کے زمانے کا خاصہ نہیں تھا، یہ گزشتہ زمانوں میں بھی تھا۔ کیا ہر آدمی امام جعفر صادق سے مسئلہ پوچھ لیتا تھا؟ مجھے انصاف سے بتائیے۔ اگر مدینے میں مولا رہ رہے ہوں، معجزات تو نہیں ہوتے، نہ کرامات تو نہیں ہوتے۔ آپ ریئلٹی پہ آئیے، اگر کوئی حضرت کہاں رہ رہے ہوں؟ حضرت مدینے میں رہ رہے ہیں۔ ایک شخص ہے کوفے میں، جب بھی اس کو کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوگا وہ کوفے پہ سوار ہوگا سواری پر، اور 5-6 دن کا سفر اور 1 مہینہ اور 1 سال کا سفر کر کے حضرت سے جائے گا، مولا وضو بتائیے کس طرح کروں، ایسے چلے گا معاملہ؟ آپ مجھے حساب سے تو بتائیے، یہ سسٹم میں ہے۔ رسول کے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ جو جہاں پر بھی تھا، اگر کوئی 100 کلومیٹر دور ہو تو رسول سے آ کر پوچھے۔ مولا متقیان کے زمانے میں ایسے ہی تھا؟ نہیں، جب امام کے حضور کا زمانہ تھا تو بھی یہ سسٹم نہیں تھا، کچھ نمائندے تھے، کچھ کی تربیت ہوتی تھی، محمد ابن مسلم جیسوں کی تربیت ہوتی تھی، ان کو روانہ کیا جاتا تھا، زرارہ جیسوں کی تربیت ہوتی تھی، ان کو روانہ۔ یہ نہیں ہوتا تھا جو آج ہم سے کہتے ہیں بعض لوگ، یہ کیا لگا رکھا ہے آپ نے فقہا کی، ہم کیا کریں، کیا پیروی کریں اور اتباع کریں؟ کس نے آپ سے کہا آپ فقہا کی پیروی کرو؟ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان روایات کی پیروی کرو جنہیں فقہا سمجھ کے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بس یہی ہے، آپ قول معصوم کو، وہ قول معصوم پر ریسرچ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، فہم کر رہے ہیں، وہاں پیروی کرنا ہے آپ کو۔ وہ گزشتہ زمانوں میں بھی ہوتا رہا، آپ کے زمانے میں بھی ہو رہا ہے۔ گزشتہ زمانوں میں زرارہ نے کتنی احادیثیں، حضرت نے نہیں بٹھایا زرارہ کو، حضرت نے نہیں ہشام ابن حکم کو بٹھایا کہ عقائد ان سے سیکھو، حضرت نے نہیں ہشام ابن حکم کی جانب تعریف کیا کہ ھذا ناصرنا بقلبہ ولسانہ ویدہ، یہ ہمارا مددگار ہے اپنی زبان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے دل کے ذریعے۔ لہذا اگر آپ غور فرمائیے یہ 4 چیزیں کم سے کم، آپ حضرت کے اس مرحلے کو سمجھیے کہ حضرت ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ حضرت چاہتے کہ ہم حضرت کی یاد میں زندگی بسر کریں، یاد حضرت میں زندگی بسر کریں۔ آپ کو یہ غیبت کے زمانے کی اتنی عادت نہ لگ جائے کہ آپ بھول جاؤ کہ کوئی ایک ذات ہے جو مطرود ہے، کوئی ایک ذات ہے جو تنہا ہے، کوئی ایک ذات ہے جس کو دیکھے بغیر آپ کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ دعائے ندبہ میں اس جملے کو فقط لفاظی تو نہیں ہے، عزیز علی ان اری الخلق ولا تری، میرے مولا میرے لیے کتنا سخت ہے میں پوری کائنات کو دیکھوں اور آپ کو نہ دیکھوں۔ عزیز علی، میرے مولا مجھ پر کتنا سخت ہے میں آپ سے نجوہ نہیں کر پاؤں، میں آپ سے باتیں نہیں کر پاؤں۔ یہ زمانے غیبت عادت نہ بنتی جائے ہماری۔ میں بار بار اس چیز کو عرض کروں کہ ہم بھول بیٹھے کہ ہاں چلو اسی طرح زمانہ چلے گا، نہیں، ایک بے چینی آنی چاہیے نا یہ زمانے غیبت میں، نارمل کی چلو اسی طرح زندگی چلے گی، نہیں، آپ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے، روئیے، ولی خدا کا واسطہ دیجئے خدا کے حضور میں کہ یہ غیبت کا زمانہ، یہ غیبت کا زمانہ بڑا سخت ہے، یہ غیبت کے زمانے میں امتحان بڑے سخت ہیں۔ لہٰذا اکثر الدعا، یہ اکثر الدعا کب ہوگی معلوم ہے؟ جب آپ اس زمانے کی سختیوں کو سمجھو گے۔ ہم نے عادت بنا رکھی ہے، ہم کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، کہاں کمی محسوس کر رہے ہیں ہم،
کہاں ہمیں مشکل نظر آ رہی ہے؟ جب مشکل نہیں نظر آتی اور دعا کرو گے تو یہ فارمیلٹی ہوگی کہ چلو نماز کے بعد سب دعا کرتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں اجل فرج ہو۔ جب مجھے وہ پیاس بھڑکے ولی خدا کے حضور کی، جب آپ دیکھیے نا مشکل جب آئے، اسی کو مرحوم کلینی نے الاضطرار کا نام دیا ہے، یہ بے چینی آئے تو پھر اس کے بعد بے چین کی دعا الگ ہوتی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں جب آپ پریشانی میں ہوں نا، جب آپ سختیوں میں ہوں، جب آپ مصائب میں ہوں، اس وقت دعا کریے، جب حالات سب نارمل ہو اس وقت دعا کریے۔ دونوں دعاؤں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو کچھ نہیں، آپ کو لگتا ہے کچھ نہیں چاہیے تو آپ آ کر دعا فارمیلٹی کرتے ہو۔ ایک مرتبہ آپ سے خطا ہوئی ہے اور آپ کو اس خطا کا احساس ہے اور صحیح معنوں میں آپ توبہ کرتے ہو تو وہ دعا کا انداز الگ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ غیبت کی مشکلات سے آشنا ہو جاؤ، ایک مرتبہ امام کو نہ دیکھنے کی برکات کے جو نقصانات ہیں اس سے آپ آشنا ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد جو آپ دعا کرو گے وہ دعا کا انداز الگ ہو۔ اکثر الدعا بتعجیل فرج، ہماری ظہور کے لیے کثرت سے دعا کرو، یہ پہلی خواہش ہے حضرت کی۔ اتحاد قلب تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اپنی خواہشات کو دور ہٹاؤ، اپنے مولا کی خواہشات، اپنے مولا کی رضا کو اپنی سراخوں پہ لاؤ، مولا کی رضا سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نہ رہ جائے، تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ہمارے وجود میں اتحاد قلب ہے۔ پھر مولا فرماتے تم متحد ہو جاؤ، ہمارے آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ تیسری چیز جو حضرت چاہتے ہیں وہ عقیدہ مہدویت محکم ہونا چاہیے۔ کل کوئی کہیں سے بھی اٹھ کر دعوی امامت یا دعوی نمائندگی امامت نہ کر بیٹھے، اتنا کام کرو، یہاں پر کام کرنے کی جگہ 300 آیات قرآن مجید میں امام زمان کے سلسلے میں ہے، 6000 سے زیادہ روایات امام زمان کے سلسلے میں ہے۔ ہم شیعہ حضرت امیر ہیں، ہمارے وقت کا امام زمان ہیں، ہم نے ان کے بارے میں ایک مرتبہ اپنی عمر میں پوری ایک کتاب پڑھی ہو تو مجھے بتائیے۔ ولادت سے لے کر غیبت کبریٰ تک ایک کتاب پڑھی۔ القابات حضرت پہ کبھی غور کیا؟ غوث الامہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ القابات ائمہ، خود ائمہ کی معنی، ہم فقط یہ حدیث پڑھتے من مات ولم یعرف امام زمانی، کبھی معرفت ہو، لہذا غیبت اور مہدویت کے سلسلے میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز حضرت ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ فقہا کا دامن تمہارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے، یہ حضرت ہم سے چاہتے ہیں۔ ہم دنیا والوں کو کیا جانیں، ہم فقط حضرت کو جانتے ہیں، ہمارے اوپر حجت حضرت ہیں، اللہ تعالیٰ نے حجت خدا انہیں بتایا ہے۔ اب وہ جو کہیں گے انشاءاللہ ہم انہی کی مدد سے کریں گے اور انہی سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عنایت فرمائے جس کی وہ خواہش ہم سے کرتے ہیں۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ ہم میں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ ہم میں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا